بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے دوستو، بہت بہت پہلے کی بات ہے، ایک بستی میں ایک بہت مشہور آدمی تھا۔ اس آدمی کا نام اظہر تھا، اور اظہر بت فروش تھا، یعنی مورتی بیچتا تھا۔ اور اس بستی میں ایک بہت بڑا گھر تھا، اور اس گھر میں بہت بت تھے، اور لوگ ان بتوں کو سجدہ کرتے تھے، اور اظہر بھی ان بتوں کو سجدہ کرتا تھا، اور اظہر ان بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ اظہر کا ایک بہت ہی شریف لڑکا تھا، ان کا نام ابراہیم تھا۔ ابراہیم لوگوں کو بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اور وہ لوگوں کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے بھی دیکھتے تھے۔ ابراہیم خوب جانتے تھے کہ یہ بت پتھر ہے، اور یہ بولتے سنتے نہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ بت نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان، اور وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ مکھی بتوں پر بیٹھ جاتی ہے اور وہ اسے ہٹا نہیں سکتے، اور دیکھتے تھے کہ چوہا بتوں کا کھانا کھاتا رہتا ہے، وہ اسے منع نہیں کرتے۔ اور ابراہیم اپنے جی میں کہتے تھے، لوگ بتوں کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اور ابراہیم اپنے آپ سے سوال کرتے تھے، لوگ بتوں سے مانگتے کیوں ہیں؟ اور ابراہیم اپنے والد سے کہتے تھے، ابا جی، اب ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ان بتوں کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ ان بتوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ بے شک یہ بت بولتے سنتے نہیں، اور نہ یہ نفع نقصان دیتے ہیں، اور کس لیے کھانا پینا ان کے لیے رکھا جاتا ہے؟ اور پکی بات ہے ابو، یہ بت کھاتے پیتے نہیں۔ اور اس کے باپ اظہر کو غصہ آ جاتا تھا، مگر سمجھتے نہیں تھے، اور ابراہیم اپنے قوم کو نصیحت کرتے تھے، اور لوگ بھی غضبناک ہوتے اور سمجھتے نہ تھے۔ ابراہیم نے کہا، جب لوگ چلے جائیں گے تو میں بتوں کو توڑوں گا، پھر انہیں صحیح سمجھ آئے گی۔ اور عید آ گئی، اور لوگ خوش ہوئے، لوگ اور بچے عید کے لیے نکلے، اور ابراہیم کے والد بھی نکلے، اور انہوں نے ابراہیم سے کہا، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ ابراہیم نے کہا، میری طبیعت ناساز ہے۔ لوگ چلے گئے، اور ابراہیم گھر پہ رہ گئے۔ ابراہیم بتوں کے پاس آئے اور ان سے کہا، بولتے کیوں نہیں؟ سنتے کیوں نہیں؟ یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، کیوں نہیں کھاتے؟ کیوں نہیں پیتے؟ اور بت خاموش رہے، اس لیے کہ پتھر تھے اور پتھر نہیں بولتے۔ ابراہیم نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں بولتے ہو؟ بت خاموش رہے اور نہ بولے۔ اس وقت ابراہیم کو غصہ آ گیا، اور انہوں نے کلہاڑا لے لیا، اور کلہاڑے سے بتوں کو مارا اور توڑ پھوڑ دیا، اور ابراہیم نے سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور کلہاڑا اس کی گردن پہ لٹکا دیا۔ لوگ عید سے واپس آئے اور بت خانہ میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے بتوں کو سجدہ کرنے کا ارادہ کیا کہ وہ عید کا دن تھا، لیکن لوگ تعجب میں آ گئے اور ڈر گئے۔ لوگوں نے افسوس کیا اور غضبناک ہوئے۔ لوگوں نے کہا، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ انہی میں سے کسی نے کہا، ہم نے ایک جوان کے بارے میں سنا ہے جو ان بتوں کو توڑنے پھوڑنے کا ذکر کرتا تھا، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے ابراہیم سے کہا، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا، یہ تو ان کے بڑے نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر بولتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ تھا کہ بت پتھر ہے، اور وہ جانتے تھے کہ پتھر نہ سنتے ہیں نہ بولتے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بڑا بت بھی تو پتھر ہے، اور سب سے بڑا بت چل پھر نہیں سکتا، اور وہ بتوں کو توڑ نہیں سکتا۔ تو لوگوں نے ابراہیم سے کہا، تو خوب جانتا ہے کہ بت بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا، پھر تم بتوں کی عبادت کیسے کرتے ہو جبکہ یہ نقصان دیتے ہیں نہ فائدہ؟ اور تم ان سے کیسے مانگتے ہو جبکہ یہ بولتے سنتے نہیں؟ تم سمجھتے کچھ ہی نہیں، تمہیں عقل نہیں۔ لوگ خاموش ہو گئے اور شرمندہ ہوئے۔ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا، ہم کیا کریں؟ ابراہیم نے بتوں کو توڑا ہے اور ان کو ذلیل کیا ہے۔ اور لوگوں نے پوچھا، ابراہیم کی سزا کیا ہو؟ اس کا بدلہ کیا ہو؟ جواب یہ تھا، اسے آگ میں جلا دو، اپنے بتوں کی مدد کرو۔ اور یہی ہوا، انہوں نے آگ جلائی اور اس میں ابراہیم کو پھینک دیا، لیکن اللہ نے ابراہیم کی مدد کی، اور آگ سے کہا، آے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور ایسا ہی ہوا، آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ آگ ابراہیم کو کوئی تکلیف نہیں دے رہی، اور لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم بہت خوش ہے اور صحیح سالم ہے۔ لوگ سخت حیران ہوئے۔
اور ایک رات ابراہیم نے ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، اور جب ستارہ غائب ہو گیا ابراہیم نے کہا نہیں یہ میرا رب نہیں، اور ابراہیم نے چاند دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے، اور جب چاند غائب ہو گیا تو ابراہیم نے کہا نہیں یہ میرا رب نہیں، اور سورج نکلا، ابراہیم نے کہا یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے، اور جب رات کو سورج بھی غائب ہو گیا ابراہیم نے کہا نہیں یہ میرا رب نہیں، بے شک اللہ زندہ جاوید ہے، مرے گا نہیں، وہ باقی رہنے والا ہے، غائب نہیں ہوتا، بے شک اللہ طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی، ستارہ کمزور ہے اس پر صبح غالب آ جاتی ہے، چاند کمزور ہے کہ اس پر سورج غالب آ جاتا ہے، اور سورج کمزور ہے کہ اس پر رات غالب آ جاتی ہے، اور اس پر بادل غالب آ جاتا ہے، اور ستارہ میری مدد نہیں کر سکتا کہ وہ خود کمزور ہے، اور چاند میری مدد نہیں کر سکتا کہ وہ خود کمزور ہے، اور سورج میری مدد نہیں کر سکتا کہ وہ خود کمزور ہے، میری مدد تو اللہ کرتا ہے اور کرے گا، اس لیے کہ وہ زندہ جاوید ہے، باقی ہے، غائب نہیں ہوتا، وہ طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ ابراہیم نے جان لیا کہ اللہ ہی ان کا رب ہے، اس لیے کہ وہ زندہ ہے، مرتا نہیں اور نہ مرے گا، باقی ہے، غائب نہیں، طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ ابراہیم نے جان لیا کہ اللہ ستارے کا رب ہے، اور اللہ چاند کا رب ہے، اور اللہ سورج کا رب ہے، اور بلا شبہ وہ جہانوں کا رب ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو ہدایت دی اور انہیں اپنا نبی اور خلیل دوست بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو دین کی دعوت دے اور بتوں کی عبادت سے روکے۔ اس کے بعد ظالم بادشاہ نے بلایا، گھر چھوڑا، آب زمزم، کعبہ کی تعمیر، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم، یہ سب اگلے ویڈیو میں آئیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو اگر اچھے لگے تو سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔